السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 61 پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب ما جاء فی الاستئذان قبالۃ البیت۔ ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الاستئذان قبالۃ البیت، گھر کے سامنے اجازت چاہنے کا بیان۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کشف صدرا فادخل بصره في البيت قبل ان يؤذن له فرأى عورة اہلہ فقد اتى حدا لا يحل له ان يأتيه۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اجازت ملنے سے پہلے پردہ اٹھا کر کسی کے گھر میں نظر ڈالی، فرآ عورت اہلی، اور گھر والوں کا کوئی عیب دیکھ لیا، فقد اتی حدا، تو وہ اس حد کو پہنچا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، لو انہ حین ادخل بصرہ استقبلہ رجل ففقع عینیہ ما عیرت علیہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت اس نے اپنی نظر داخل کی تھی، اگر کوئی آدمی بڑھ کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا تو میں اس پر کچھ غیرت نہ کرتا۔ وَإِن مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَابِ۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے دروازے کے پاس سے گزرا کہ جس پر پردہ ہی لٹکا نہیں ہوا اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، دروازہ بھی غیر مغلق، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اس نے نظر ڈال لی تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصوروار گھر والا ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی امامہ ھذا حدیث غریب لا نعرف مثل ھذا۔ تو اس میں یہ ادب بیان کیا کہ جب بھی آپ دروازے کو دستک دیں تو دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، انجانے میں بھی نظر گھر میں پڑ سکتی ہے جو بے پردگی کا سبب بنے گا، اس لیے گھر والوں کو بھی چاہیے اپنے گھر کے دروازے کو بند رکھیں یا پردہ لٹکا کر رکھیں۔ باب من اطلع فی دار قوم بغیر اذنہم، بغیر اجازت کسی گھر میں جھانکنے کی قباحت کا بیان۔ عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فاهوى اليه بمشخص فتاخر الرجل۔ حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، فاطلع علیہ رجل، تو ایک شخص نے آپ کو جھانکا، فاهوى اليه بمشخص، تو آپ نے تیر کی نوک اس کی طرف کی، وہ پیچھے ہٹ گیا، تیر کی نوک اس کی طرف کی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ عن سہل بن سعد الساعدی ان رجلا اطلع على رسول اللہ من حجر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي مدرات يحك بها رأسه فقال النبي لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر۔ ہاں جی، یہ بیان کر دیا کہ اجازت طلب کرنا تو ہے ہی من اجل البصر، نظر کی وجہ سے یا بد نظری کی وجہ سے ہی تو اجازت طلب کرنے کا حکم مقرر کیا گیا۔ تو حضرت سہل بن ساعدی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک سوراخ سے کسی آدمی نے جھانکا، آپ کے پاس ایک لوہے کی کنگھی تھی، مدرات، ایک لوہے کی کنگھی تھی جس سے آپ سر کھجا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں جانتا کہ تو دیکھے گا تو یہ تیری آنکھ میں چبو دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ یہ جو اجازت چاہنے کا جو حکم مقرر کیا گیا ہے وہ نظر ہی کی وجہ سے تو ہے،
کہ کہیں نظر ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جس کو دیکھنا ممنوع اور حرام ہے۔ بے پردگی کے لیے ہی تو اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے سراغ سے جھانکنا بغیر اجازت کے یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ باب ما جاء فی التسلیم قبل الاستئذان، اجازت چاہنے سے پہلے سلام کرنے کا بیان۔ ان عمر بن عبد الله بن صفوان اخبره ان كلدة بن حنبل اخبره ان صفوان بن امية بعثه بلبن ولباء وضغابيس الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بأعلى الوادي، قال فدخلت عليه ولم استأذن ولم اسلم، فقال النبي ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما اسلم صفوان۔ دیکھیں صفوان بن امیہ کلدہ بن حنبل سے یہ منقول روایت ہے کہ صفوان بن امیہ نے مجھے دودھ، بولی اور چھوٹے کھیرے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ لبن دودھ اور ضغائیس کھیرے اور لبا وہ گاڑھا دودھ ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بھینس یا گائے دیتی ہے، اس کو بولی لبا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کلدہ بن حنبل، صفوان بن امیہ نے مجھے دودھ اور بولی اور چھوٹے کھیرے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ آپ وادی کی بالائی حصے میں تشریف رکھتے تھے۔ کلدہ فرماتے ہیں فدخلت علی ولم استأذن، کہ میں رسول اللہ کے پاس بغیر اجازت کے اندر چلا گیا اور سلام بھی نہیں کیا، ولم اسلم، سلام بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ اور یوں کہو السلام علیکم ادخل، یعنی اجازت سے پہلے السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ وذلك بعد ما اسلم صفوان، اور یہ حضرت صفوان کے اسلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ قال عمرو واخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعت من كلدة۔ اگلی روایت عن جابر قال استأذنت على النبي في دين كان على أبي فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره ذلك، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرما رہے تھے۔ جابر سے مروی ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اس دین کے اور اس قرض سے متعلق جو میرے والد کے ذمے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ انا، میں۔ تو آپ نے فرمایا انا کأنہ کریہ ذلک، گویا کہ آپ اس لفظ کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ اپنا نام بتاؤ، تعارف کرواؤ۔ باب ما جاء فی کراہیت طروق الرجل اہلہ لیلا، آدمی کا طویل سفر سے رات میں اپنے گھر واپس آنے کی کراہت کا بیان۔ طروق الرجل، طروق طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، تو آدمی کا تاخیر رات سے گھر آنے کی کراہیت اور ناپسندیدہ ہونے کے بیان میں۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاہم ان یطرقوا النساء لیلا، حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپ نے ان کو رات میں اپنی عورتوں کے پاس سفر سے آنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کو تاخیر سے عورتوں کے پاس آنے سے منع کیا۔ وفی الباب عن انس وابن عمر وابن عباس، هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي، وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، قال فطرق رجلان بعد نهي رسول الله فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا۔ ہاں اگر پہلے سے اطلاع کر دی جائے
تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے کہ آج کل اطلاع کر دی جا سکتی ہے آسانی سے، تو پھر تاخیر سے آنے میں بھی کوئی قباحت نہیں رہتی. اطلاع ہے تو وہ تیاری کر کر، تاکہ وہ نیند بھی خراب نہ ہو اور پہلے سے وہ تیار ہو کر شوہر کا استقبال کرے. باب ما جاء فی تتریب الکتاب، خط کو گرد آلود کرنے کے بیان میں. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كتب احدكم كتابا فليتربه فانه انجح للحاجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خط لکھے تو اسے گرد آلود کرے. کیوں؟ فانه انجح للحاجہ، کیونکہ ایسا کرنا ضرورت میں کامیابی لانے والا ہے. هذا حديث منكر لا نعرف عن أبي الزبير إلا من هذا الباب وحمزة هو عندي ابن عمرو النصيبي هو ضعيف في الحديث. یہ حدیث منکر ہے اور اس حدیث میں ایک طریق میں راوی حمزہ ابن عمر، اور یہ اہل حدیث کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے. اس جملے کے جو شارحین نے مطلب بیان کیے ہیں وہ دو ہیں. فَلْيُتَرِّبْهُ، حاشی میں اس کا یہ وضاحت لکھی ہے، ای لیسقطه علی التراب اعتمادا علی الحق تعالی فی ایصالہ الی المقصد، کہ وہ مٹی پر اس خط کو گرا دے اور اللہ رب العزت پر وہ کامل اعتماد اور بھروسہ رکھے مقصد تک پہنچنے میں. وَأَرَادَ ذَرَّ التُّرَابِ عَلَى الْمَكْتُوبِ، اور مکتوب پر اس کا صرف مٹی کے ذرے کے برابر ہی اس کا اعتماد اور ارادہ ہو. ایک تو یہ مطلب. دوسرا یہ ہے کہ لِيُخَاطِبَ الْمُكَاتِبَ عَلَى غَایَةِ التَّوَاضُعِ، کہ جب وہ خط لکھے تو اپنے خط میں عاجزی کے کلمات لکھے، یعنی کہ اس کو اس انداز میں لکھنا ہو کہ اس میں عاجزی اور انکساری کے الفاظ ہوں، اور ایسا لہجہ ہو کہ جس میں تواضع اور انکساری ہو. تو اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی خط لکھتا ہو فَلْيُتَرِّبْهُ، تو چاہیے کہ وہ اس کو خاک آلود کر دے، یعنی اس میں عاجزی پیدا کرے، کیونکہ یہی اس کی ضرورت کو جلد کامیاب بنا دینے والا ہے. باب عن ام سعد عن زید بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي كاتب فسمعت يقول ضع القلم على اذنك فانه اذكر للمملي. حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے ایک کاتب بیٹھا ہوا تھا. فسمعت یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے ضع القلم علی اذنک، کہ قلم اپنے کان پر رکھو. بلا شبہ لکھنے والے کو یہ رکھنا مضمون زیادہ یاد دلاتا ہے. یہ قلم کا کانوں پر رکھنا یہ لکھنے والے کو زیادہ یاد دلا دیتا. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا وهو اسناد ضعیف ومحمد بن ذازان وعنبسة بن عبد الرحمن يضعفان في الحديث، اور حدیث میں یہ دونوں راوی محمد بن زادان عنبسہ یہ ضعیف ہیں. باب ما جاء فی تعلیم السریانی، سریانی زبان سیکھنے کا ذکر. عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال أمرني رسول أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود. حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ میں یہود کی
کتب میں سے چند کلمات سیکھ لوں۔ وقال انی واللہ ما آمن یہود علی کتابی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہودیوں پر اپنے خط کے متعلق اطمینان و بھروسہ نہیں رہتا، اطمینان و بھروسہ نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اخاف ان امرت یہودیا بان یکتب منی کتابا الی الیہود ان یزید فی او ینقصا، کہ وہ کمی و زیادتی کرتے ہیں، اس کا مجھے خوف رہتا ہے۔ قال فما مر بی نصف شہر حتی تعلمته له، زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آدھا ماہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ میں نے اس کو یاد کر لیا، سیکھ لیا، یعنی اس زبان میں نے سیکھ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قال فلما تعلمته كان اذا كتب الى اليهود كتبت اليهم، جب میں نے یہ سریانی زبان سیکھ لی تو جب کوئی خط یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے تو میں ہی ان کو لکھتا تھا۔ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُ، اور جب وہ خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے تھے تو میں ہی ان کے خطوط پڑھا کرتا تھا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی مکاتبۃ المشرکین، مشرکین سے خط و کتابت کا ذکر۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب قبل موت الى كسرى والى قیصر والى النجاشی والى كل جبار يدعوهم الى الله وليس بالنجاشی الذي صلى عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسرا، قیصر، نجاشی اور ہر جابر و سرکش بادشاہ کو دعوت اللہ کے لیے خطوط لکھے، دعوت اللہ کے لیے خطوط لکھے۔ ولیس بالنجاشی الذی صلی علیہ، اور یہ وہ نجاشی نہیں ہے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی تھی۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ باب ما جاء کیف یکتب الی اہل الشرک، مشرکین کو خط کیسے لکھا جائے، کیا الفاظ اور کیا آداب کی رعایت کی جائے، اس کا ذکر ہے۔ کن الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کیا جائے۔ عن ابن عباس انه اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل الیہ فی نفر من قریش وكانوا تجارا بالشام فاتوه فذكر الحديث۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت مروی ہے کہ ان کو ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ میں قریش کی ایک جماعت میں تھا، ان ہرقل ارسل الیہ فی نفر من قریش، یہ لوگ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے کہ ہرقل نے ان کو بلایا۔ ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا جس کا لقب قیصر تھا، ہرقل نے ان کو بلا بھیجا جبکہ یہ شام میں تجارت کے سفر پر تھے۔ فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيث، یہ لوگ اس کے پاس گئے، فذكر الحدیث۔ ثم قال ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا۔ فقرئ فإذا فیہ، اور اسے پڑھا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، السلام علی من اتبع الہدی اما بعد، کہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر یہ من محمد عبد اللہ ورسولہ، کہ یہ خط محمد کی طرف جو اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، ہرقل کے نام جو کہ روم کا بادشاہ ہے، السلام علی من اتبع الہدی، کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے پر ہی سلامتی ہو۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وابو سفیان اسمه صخر بن حرب، ابو سفیان ان کا نام ہے صخر بن حرب۔ باب ما جاء فی ختم الکتاب، خط پر مہر لگانے کا بیان۔ عن انس بن مالک قال لما اراد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الى العجم قیل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما قال فكأني انظر الى بياضه في كفي۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عجمیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، تو آپ مہر لگاتے تھے، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عجم والوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کو یہ کہا گیا ان العجم لا يقبلون الا كتابا علی خاتم، کہ عجم والے صرف انہی خطوط کو تسلیم کرتے ہیں جن پر مہر لگی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوا لی، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ، گویا کہ میں اس کی سفیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ باب کیف السلام، سلام کس طرح کریں، اس کا بیان۔ جی عن المقداد بن اسود قال اقبلت انا وصاحبان لي قد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب النبي فليس احد يقبلنا۔ سیدنا مقداد بن اسود سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی مدینہ آئے، قد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد، جبکہ بھوک کی شدت سے ہم بدحال ہو گئے تھے، کان بیکار ہو چکے تھے اور آنکھیں جواب دے چکی تھی۔ بھوک کی اس قدر شدت تھی، کان اور آنکھیں وہ بیکار ہو چکی تھی۔ فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم اپنے آپ کو پیش کرنے لگے مگر ہمیں کوئی قبول نہ کرتا تھا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فأتى بنا اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ فإذا ثلاثة أعنز، وہاں 3 بھیڑیں تھیں۔ فقال النبی احتلبوا هذا اللبن بیننا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا دودھ دھو۔ فكنا نحتلبه، ہم نے اس کا دودھ دھویا۔ فیشرب كل انسان نصیبہ، پھر ہر آدمی نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا۔ نرفع لرسول اللہ نصیبہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا حصہ ہم رکھ دیتے تھے۔ فیجیء رسول اللہ من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لاتے۔ فیسلم تسلیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سلام کرتے، لا یوقظ النائم ویسمع الیقظان، کہ سونے والے سوتے رہیں اور جاگنے والے سن لیں۔ ثم یأتی المسجد فیصلی، اور پھر مسجد کو تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ ثم یأتی شرابہ فیشربہ، پھر اپنے پینے کی چیز آ کر نوش فرما لیتے تھے۔ یہ ہے سلام کرنے کا طریقہ، کہ جب اس انداز میں سلام کرنا چاہیے کہ سونے والے کی اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کی نیند خراب نہ ہو، اس قدر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لا یوقظ النائم، کہ یہ سلام کرنا سونے والے کو بیدار نہیں کرتا تھا اور بیدار والے اس کو سن لیا کرتے تھے۔ باب ما جاء فی کراہیت التسلیم علی من یبول، پیشاب کرتے وقت سلام کرنے کی ممانعت کا بیان۔ عن ابن عمر ان رجلا سلم علی النبی وهو یبول فلم يرد علی النبی السلام، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرتے وقت سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بن عثمان بهذا الاسناد نحوه، وفي الباب عن علقمة بن الفغوى وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ، هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یقول علیک السلام مبتدئا، اس کی ممانعت اور اس کی کراہت کا بیان کہ ابتدا میں علیک السلام کہنا، بلکہ ابتدا میں السلام علیکم کے لفظ کہنے چاہیے۔ عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن رجل من قوم قال طلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقدر علیہ فجلست فاذا نفر هو فيه ولا اعرفه ويصلح بينهم فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال إن عليك السلام تحية الميت، ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك ورحمة الله، عليك رحمة الله، عليك ورحمة الله۔ جی ابو تمیمہ حجیمی اپنی قوم کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا مگر آپ کو پا نہ سکا،
فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ وَلَا أَعْرِفُهُ، بس چنانچہ فجلست، میں بیٹھ رہا، اتنے میں لوگوں کی ایک جماعت دیکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ولا عارف، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ ان کے درمیان صلح کرا رہے تھے۔ فلما فرغا، چنانچہ جب آپ اس سے فارغ ہوئے، قام معه بعضهم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان میں سے بعض آدمی اٹھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں نے یہ دیکھا تو 3 بار، یعنی کہ مجھے پہچان ہو گئی کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے 3 بار کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے۔ پھر آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جواب میں علیک ورحمۃ اللہ علیک ورحمۃ اللہ علیک ورحمۃ اللہ 3 مرتبہ فرمایا۔ وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت النبي فذكر الحديث وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد۔ اگلی روایت عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہو السلام علیکہ، یعنی کہ سلام کی ابتدا میں یہ الفاظ کہیں السلام علیکم۔ وذکر قصة طویلہ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے، اور جب کوئی بات فرماتے تو 3 بار اس کو دہراتے تھے، 3 مرتبہ اس کو دہراتے تھے۔ سلام تین اقسام کا ہے، سلام استئذان، سلام لقاء، سلام وداع۔ یعنی پہلا سلام تو اجازت لینے کے لیے ہوتا تھا، اور دوسرا ملاقات کے وقت، اور تیسرا رخصت اور روانگی کے لیے۔ اسی کو حضرت انس فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کیا کرتے تھے اور بات دہراتے 3 مرتبہ تاکہ ذہن نشین ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب شریعت ہیں، نبی ہیں، تو اس لیے آپ کی بات وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، صحابہ سے امت تک منتقل ہونی ہے، اس لیے من و عن الفاظ ذہن نشین ہو جائیں، اس کے لیے بات کو 3 مرتبہ دہراتے۔ باب عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس في المسجد والناس معه اذا اقبل 3 نفر فاقبل اثنان الى رسول الله وذهب واحد فلما وقف على رسول الله سلم فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيما فجلس فيه واما الاخر فجلس خلفهم واما الاخر فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض الله عنه۔ دیکھیں حضرت ابو واقد لیثی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ جب کہ 3 آدمی آتے ہیں، اور فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور ایک ان میں سے واپس ہو لیتا ہے۔ فلما وقف علی رسول اللہ سلم، جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو دونوں نے سلام کیا۔ اما احدهما فرآ فرجة فی الحلقہ، ان میں سے ایک حلقے میں خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا پیٹ پھیر کر چلتا بنا۔ رسول اللہ جب فارغ ہوئے تو اب یہ فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله، کہ پہلے نے تو اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اسے پناہ دی دی، جگہ دے دی۔ دوسرے نے اللہ سے شرم کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی اور اسے پیچھے جگہ۔ تیسرے نے اللہ سے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ تو مجلس میں جہاں جگہ ملے تو ذکر کی اور وعظ و نصیحت کی مجلس ہو تو جگہ تلاش کر کے
بشرطے کہ مسلمانوں کو اور بیٹھنے والوں کو اذیت نہ ہو، کندھے پھلانگنے نہ ہو، جگہ ملے تو وہاں پہ بیٹھ جانا چاہیے اور توجہ دھیان سے بات کو سننا چاہیے تاکہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ عن جابر بن سمرہ قال كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حيث ينتهي۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو ہم میں سے جس کو جہاں جگہ میسر ہوتی تھی وہ وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ باب ما جاء فی الجالس علی الطریق، راستے میں بیٹھنے والے کے لیے آداب۔ عن البراء ولم يسمعه منه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بناس من الانصار وهم جلوس فی الطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، وہ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا ان کنتم لابد فاعلین فرد السلام وعین المظلوم وحد السبیل، آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہی پڑے، رد السلام تو پھر سلام کا جواب دو، اعین المظلوم اور مظلوم کی اعانت کرو، اور راستہ دکھاؤ، راستے کی رہنمائی کرو۔ یہ راستے میں بیٹھنے والوں کے لیے آداب ہیں، سلام کا جواب دیں اور راستے میں چلنے والوں کی اعانت اور مدد کریں اور راستے کی صحیح رہنمائی کریں۔ باب ما جاء فی المصافحہ، مصافحہ کرنے کا بیان۔ عن ابی اسحاق عن براء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهم قبل ان یتفرقا، آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابی اسحاق عن البراء عن انس بن مالک قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص ہم میں سے اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے تو وہ اس کے لیے جھکے؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قال فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قال لا، اس سے چمٹے اور اس کا بوسہ لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ قال أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قال نعم، ہاں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ تو آپ نے ہاں مصافحہ چونکہ سنت ہے، ہاں وہ اس کا صحیح طریقہ ملاقات کا یہ ہے کہ وہ ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کریں اور سلام کا جواب دیں۔ وبي قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا همام عن قتادة قال قلت لانس بن مالك هل كانت المصافحة في اصحاب رسول قال نعم، کہ حضرت انس بن مالک سے حضرت قتادہ نے پوچھا کیا صحابہ کے درمیان بھی یہ مصافحہ تھا؟ تو حضرت انس نے جواب دیا کہ ہاں۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ اگلی روایت عن منصور عن خیثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تمام التحیت الاخذ بالید، کہ سلام کا تمام وہ اس صورت میں ہے جب ہاتھ کو پکڑ لے، یعنی مصافحہ کرنا سلام کے تمام ہونے کا حصہ ہے، مکمل ہونے کا حصہ ہے۔ جی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تمام عیادت المریض ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مریض کی عیادت کی تکمیل اس صورت میں ہے کہ اس کی پیشانی، تم میں سے کوئی ایک اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، او قال یا یہ فرمایا علی یدہ، یا اس کے ہاتھ پر رکھے، فیسألہ کیف ہوا، اور وہ اس سے دریافت کرے کہ آپ کیسے ہیں۔ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ، تمہارے سلام کی تکمیل مصافحہ ہے، تمہارے سلام کی تکمیل وہ مصافحہ۔ هذا اسناد لیس بالقوی۔ باب ما جاء فی المعانقہ والقبلہ، معانقہ گلے ملنا اور بوسہ لینا، اس کی اجازت کا بیان۔ جی عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله عريانا يجر ثوبه والله ما رأيت عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله۔
جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ زید بن حارثہ وہ مدینہ منورہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے حجرے میں تھے، بس وہ آئے اور انہوں نے دروازے کو دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بغیر قمیص کے ہی اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے متوجہ ہوئے کھڑے ہوئے، واللہ ما رأیت عریان قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس سے پہلے کبھی کرتے دیکھا اور نہ اس کے بعد بغیر قمیص کے یوں کیفیت میں دیکھا۔ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ، آپ نے زید بن حارثہ کو گلے لگا لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل، آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کے بوسہ لینے اور چومنے کا بیان۔ عن صفوان بن عسال قال یہودی لصاحبی اذهب بنا الى هذا النبی فقال صاحبه لا تقل نبی انه لو سمعك كان له أربعة أعين فأتيا رسول الله فسألاه عن 9 آيات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلا ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تقتلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم زحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت قال فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال من ذرية نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود۔ حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ اذهب بنا الى هذا النبی، کہ مجھے یا ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو، تو اس ساتھی نے کہا کہ لا تقل نبی، کہ نبی نہ کہو، اگر اس نے تمہاری یہ بات سن لی تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ پھولے نہ سمائے گا۔ فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن 9 آیات، چنانچہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے 9 کھلی نشانیوں کے متعلق دریافت کیا۔ فقال لهم، آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لا تسرقوا اور دوسرا چوری نہ کرو، ولا تزنوا اور زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام بنایا مگر حق کے ساتھ، اور کسی بے قصور کو بادشاہ کے پاس قتل کرانے نہ لے جاؤ، ولا تسحروا اور جادو نہ کرو، ولا تأکلوا الربا سود نہ کھاؤ، ولا تقذفوا محصنة اور کسی پاک دامن عورت کو پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، ولا تولوا الفرار یوم زحف اور جنگ کے دن پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، وعلیکم خاصۃ و خاص کر اے یہود تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ لا تعتدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ یہ سن کر فقبلوا یدیہ ورجلیہ، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو پھر میری پیروی کیوں نہیں کرتے، کس چیز نے تم کو میری اتباع کرنے سے روک رکھا ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا داود علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں ہی برابر پیغمبر ہوتے رہیں، وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ أَن تَقْتُلَنَا الْيَهُودَ اور ہمیں یہ ڈر ہے اگر ہم آپ کی پیروی کرنے لگیں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے، یعنی کہ پہچانتے تھے، معرفت تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ باب ما جاء فی مرحبا اور خوش آمدید کہنے کے بیان میں۔ عن ابی النضر ان ابا مر مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني تقول ذهبت الى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه فقلت انا ام هاني
فقال مرحبا بأم هاني قال فذكر في الحديث قصة طويلة. سیدنا ام ہانی بنت ابی طالب سے مروی ہے کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ ایک کپڑے سے آپ کا پردہ کیے ہوئے تھیں. فرماتی ہیں کہ میں نے سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ ام ہانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو خوش آمدید. راوی نے اس سے آگے حدیث میں ایک لمبا قصہ ذکر کیا ہے. هذا حدیث صحیح. اگلی روایت عن ابی اسحاق عن مصعب بن سعد عن اکرمۃ بن ابی جہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئته مرحبا بالراکب المہاجر. حضرت اکرمہ بن ابی جہل سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میں آپ کی خدمت میں آیا فرمایا کہ سوار مہاجر کو خوش آمدید. اکرمہ بن ابی جہل فرماتے ہیں کہ جس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر کہ سوار مہاجر کو خوش آمدید ہو. وفي الباب عن بريدة وابن عباس وابي جحيف. هذا حديث ليس إسناده به صحيح، لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان، وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا أصح. وسمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته. ابواب الاستئذان والآداب کا اختتام ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.